اور اس کے بعد خصوصی طور پر
جگہ ہے سید الشہداء میں اور جناب فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنے کا شرف حاصل کیا جائے کہ جن کی نظر کرم نے، جن کی عنایتوں نے بنا کسی رکاوٹ کے اس اشرے کو پائے تکمیل تک چھوڑ دیا ہے۔ یقیناً آج کے اس دور میں جہاں لوگ مجلسوں میں آنے کے لیے، مجلسوں میں شرکت کے لیے بے چین ہیں، ہم سبھی فرش عزا میں بیٹھ کر کے مجلس سن رہے ہیں، ہمیں ذکر کرنے کا موقع ملا اور آپ کو سننے کا موقع ملا۔ اللہ اس عزا خانے کو اسی طرح آباد اور شاد رکھے اور آنے مجلس اور جو بھی اس میں شرکت کرتے وہ سبھی کو اللہ سلامت رکھے۔ آج شب عاشور ہو چکی ہے، حالانکہ شب عاشور بہت فضائل کی رات نہیں ہوتی ہے، تھوڑا بہت امام حسین کا ہم تذکرہ کریں گے۔ کل جو دن آئے گا عاشور کا دن ہوگا، پوری دنیا میں عزادار پریشان ہیں کہ ہم تعزیہ کیسے دفن کریں گے، اور دنیا میں جتنے بھی عزادار ہیں وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، خاص طور پہ ہندوستان کی بات کی جائے تو ہندوستان میں ہر مذہب کا ماننے والا تعزیہ اٹھاتا ہے اور اپنے کندھے پر رکھ کر کے لے کر چلتا ہے۔ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، راجستھان کا رہنے والا ہو، آپ اس سے پوچھیے تعزیہ کہاں لے کے جا رہے ہو، جواب ملے گا کربلا لے کے جا رہے ہیں۔ یو پی کا رہنے والا ہو، اس سے پوچھیے تعزیہ کہاں لے کے جا رہے ہو، جواب ملے گا کہ کربلا لے کے جا رہے ہیں۔ کسی بھی اسٹیٹ کا، کسی بھی صوبے کا تعزیہ دار ہو، اس سے آپ پوچھیں تو جواب یہی ملے گا کہ ہم تعزیہ کربلا لے کے جا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کربلا کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ تعزیہ قبر کی شبیہ تو ہی ہے، آپ ذرا غور کریے گا، تعزیہ امام حسین کے قبر کی شبیہ تو ہے، تو شبیہ دفن ہی تو کرنا ہے۔ جواب آئے گا ہاں دفن کرنا ہے، تو پھر کربلا کیوں لے کے جا رہے ہو؟ دفن تو قبرستان میں کیا جاتا ہے، کربلا میں دفن نہیں کیا جاتا۔ یہاں تعزیہ تم قبرستان کے بجائے کربلا کیوں لے کے جا رہے ہو؟ تو ہر تعزیہ دار کا ایک جواب آئے گا کہ مولانا یہاں فلسفہ بدل گیا ہے۔ غور کریے گا، یہاں فلسفہ بدل گیا ہے۔ قبرستان اسے لے جایا جاتا ہے جو زندہ ہو کے مر جائے۔ آپ غور کریے گا، قبرستان اسے لے جایا جاتا ہے جو زندہ ہو کے مر جائے، کربلا اسے لے کے جایا جاتا ہے جو مر کے زندہ ہو جائے۔ واہ 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 محمد چاہیے تو وہ کربلا میں آئے، اس لیے کہ وہاں زندگی ملتی ہے۔ اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ انسان اگر کفن یوں خرید لے اسے گھبراہٹ ہوتی ہے، مگر ہر زائر کربلا جا کے خود اپنے ہاتھ سے کفن لے کے آتا ہے۔ بے شک گویا اسے اتنا یقین ہے آقا حسین پہ کہ آقا ہم یہاں سے کفن لے کے جا رہے ہیں تو یہ کفن نہیں ہے بلکہ زندگی ہے، اور جب ہم مریں گے تو ہمیں کربلا کا کفن مل جائے گا، گویا ہماری موت بھی زندگی ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی دیکھیے، دنیا میں کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے تو ایک سوال، تین سوال بلکہ کہا جائے ذہن میں آتے ہیں، واقعہ، حادثہ یا قتل کہا جائے۔ اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو کچھ سوالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ ایک سوال یہ کہ کون مارا گیا، دوسرا سوال یہ کہ کس نے مارا، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیوں مارا گیا۔ دیکھیے آپ پیپر پہ دیکھیں، ٹی وی پہ دیکھیں کہ بھلا آدمی قتل کر دیا گیا، تو اب ظاہر ہے کہ اگر نام آ گیا ہے تو معلوم ہو گیا، لیکن اتنا تو ہر آدمی کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھئی مارنے والا کون ہے، مرنے والا کون ہے، اور کیوں مارا گیا۔ انہی تینوں سوال کو ہم کربلا
کربلا کے میدان میں لے آئے کہ کربلا میں کون مارا گیا، کس نے مارا اور کیوں مارا۔ یہ 3 وجہ ہے کیوں مارے گئے، یہ 3 سوال ہے۔ اب پہلا سوال کہ کون مارا گیا، بالکل واضح ہے کہ امام حسین مارے گئے۔ دوسرا سوال کس نے مارا، یزید نے مارا۔ مگر دونوں کو اگر ذرا ملاحظہ فرمائیے تو زمین و آسمان کی بات ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ ہے، دونوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ امام حسین پیدا ہوئے تو زبان رسالت چوسی، یزید پیدا ہوا تو شراب گھٹی میں پلائی گئی۔ واہ واہ، دونوں کا کوئی مقابلہ ہے؟ اچھا، اب یہاں بات آ گئی ہے زبان رسالت چوسنے کی۔ ابو ہریرہ جو بڑے مشہور راوی ہیں، ان سے کسی نے کہا صاحب آپ سے اتنی ساری حدیثیں نقل کی گئی ہیں جبکہ اہل بیت سے حدیثیں بہت کم نقل کی گئی ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اصل میں ہوا یہ کہ ابو ہریرہ نے نبی کا جھوٹا دودھ پی لیا تھا، لہذا حافظہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ ساری حدیثیں ابو ہریرہ نے یاد کر ڈالی۔ کمال ہے، جو نبی کا جھوٹا دودھ پی لے اس کے حافظہ اتنا کمال کا ہو جائے، اور جس نے زبان رسالت چوسی ہو، واہ واہ، جھوٹے دودھ پینے والے سے اتنی ساری حدیثیں لے رہے ہو، جو زبان رسالت چوس رہا ہے اس سے آپ حدیثیں ہی نہیں لے رہے۔ سلام پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ ہوتے ہی زبان رسالت چوسی، یزید کو گھٹی میں شراب پلائی گئی۔ امام حسین کے نانا رحمت للعالمین، یزید کا نانا بجدل جو عیسائی تھا، جی حسین کے باپ علی مرتضی جنہوں نے ہمیشہ نبی کے مددگار، جو نبی کے مددگار رہے، اور یزید کا باپ معاویہ جو ہمیشہ دشمن رسول رہا، یزید کی ماں میسون جو اپنے غلام سے حاملہ ہوئی، حسین کی ماں فاطمہ زہرا جن کی طہارت کا اعلان قرآن کر رہا ہے، یزید کا دادا ابو سفیان کہ جو جس نے کئی جنگیں نبی سے لڑی ہے، اور حسین کے دادا ابو طالب ہے کہ جنہوں نے رسول کی اس طرح مدد کی کہ اپنے بچوں کو نبی کی جگہ سلاتے رہے، اپنے بچوں کو نبی کی جگہ پہ سلاتے رہے۔ یزید کی دادی ہندا جس نے جناب حمزہ کا جگر چبایا، اور حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جنہیں وہ پیغمبر نے ماں کہہ کے پکارا۔ تو کیا مقابلہ ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، نہیں، 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی۔ یزید کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا ہے اس ذات بابرکت سے جو امام حسین کی ذات پاک ہے۔ تو اب میرے عزیزوں جب 2 باتیں سمجھ میں آ گئی کہ کون مارا گیا، کس نے مارا، اب لائیے تیسرے سوال کو کہ امام حسین کیوں مارے گئے۔ تو علماء اسلام کہتے ہیں کہ امام حسین کربلا میں اس لیے مارے گئے کہ پہلا مقصد یہ تھا امام حسین کو شہادت دینے کا کہ خدا راضی ہو جائے، اللہ کی رضا لینے کے لیے اپنی شہادت دی۔ دوسرا جواب دیا جاتا ہے کہ امام حسین نے شہادت اس لیے دی کہ درجہ بلند کروانا تھا، اور تیسرا جواب دیتے ہیں کہ امام حسین نے شہادت اس لیے دی کہ جنت حاصل کرنا تھی۔ تینوں ہی باتیں بالکل عقل میں آنے والی نہیں ہیں۔ اب اگر یہ سوال کا جواب ہے کہ امام حسین نے شہادت اس لیے دی کہ امام حسین اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے، توجہ کریے گا، تو کیا مدینے میں جتنے صحابی تھے سب سے اللہ راضی تھا؟ کیا سوال کر رہا ہوں، اور کہیے گا امام حسین نے اتنی شہادتیں دی اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے، تو کیا پھر بقیہ کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانیاں دے؟ تو بھائی انہوں نے قربانیاں کیوں نہیں دی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حسین سے راضی ہے، ان سے راضی نہیں ہے۔ رضی اللہ کہا جاتا ہے، اللہ ان سے
سنت کے عالم نے اسی سوال کو کہا کہ یہ سوال ہی غلط ہے کہ جب سارے اصحاب نے بیعت کر لی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو اصحاب نے بیعت کیوں کی؟ آپ غور کریے گا، جب حسین نے بیعت نہیں کی تو پھر اصحاب نے بیعت کیوں کی؟ امام حسین کو اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے اتنی ساری قربانیاں دینے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا دیکھیے، اللہ کو راضی وہ کرتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو۔ امام حسین کے پاس تو اتنی اللہ کی رضا ہے، اور ایک جملہ کہو علامہ عرفان حیدر عابدی کا، مرحوم کا، وہ کہتے تھے کہ یہ تو حسین کے خون کی شرافت تھی کہ حسین ہوتے ہوئے بھی اتنی قربانیاں دیتی، ورنہ حسین کو تو ضرورت ہی نہیں تھی قربانی دینے کی، اس لیے کہ حسین منی وانا من حسین نبی نے کربلا کے بعد نہیں کہا ہے، پیدا ہوئے تو کہا تھا، تو ضرورت ہی نہیں تھی امام حسین کو۔ تو میرا عزیزو، امام حسین کے پاس اتنی اللہ کی رضا ہے کہ قربانیاں دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور ہم اگر کہتے کہ ہاں وہ بندہ رضی اللہ ہے جس سے حسین راضی ہے، اور ہر وہ بندہ لعنت اللہ ہے جس سے حسین ناراض ہے۔ واہ 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 واہ، اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیے، آپ غور کریے، امام حسین کے پاس اللہ کی کتنی رضا ہے۔ واقعہ تاریخ میں ملے گا آپ کو، اور آپ نے یقیناً سنا ہوا ہوگا کہ امام حسین کا بچپنا ہے، اور امام حسین نے پہلا روزہ رکھا، آدھا دن گزرا تھا، جناب فاطمہ نے دیکھا بچے کا چہرہ کملایا ہوا ہے اور سوکھے ہوئے ہیں، دوڑ کے آئی مولا کائنات کے پاس، کہا ابوالحسن میرا حسین پیاسا ہے، اس کے اور سوکھے ہوئے ہیں، اس سے کہو کہ افطار کر لو۔ مولا کائنات نے پہلے جناب فاطمہ نے کہا بیٹا افطار کر لو، کہا نہیں اماں میں روزہ پورا کروں گا۔ مولا کائنات نے کہا بیٹا روزہ افطار کر لو، میں ثواب کا ذمہ دار ہوں گا۔ نہیں بابا، میں روزہ پورا کروں گا۔ دونوں لے کر کے آئے رسول کے پاس، جناب فاطمہ نے کہا کہ بابا میرے حسین کو دیکھیے، کہیے کہ روزہ افطار کر لے۔ رسول نے کہا کہ حسین روزہ افطار کر لو، اس کے ثواب کی ذمہ داری میری ہے۔ امام حسین نے کہا خالی اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کی مرضی امام حسین کے پاس کتنی ہے۔ امام حسین نے کہا نانا میں روزہ پورا کروں گا۔ حسین کے چہرے پر رسول نے دیکھا، برداشت نہیں ہوا، اللہ سے دعا کی پروردگار سورج کو جلدی سے غروب کر دے تاکہ میرا حسین روزہ افطار کر لے۔ سورج غروب ہو گیا، امام حسین نے روزہ افطار کیا۔ اب ظاہر ہے بچے جب پہلا روزہ رکھتے ہیں تو بڑوں سے انعام مانگتے ہیں۔ امام حسین کو انعام مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر ہمیں اور آپ کو سبق دینا تھا کہ بچپنا کیا ہوتا ہے اور کیا چیز حاصل کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ماں کے پاس آئے، نانا کے پاس آئے، نانا آپ بتائیے مجھے آپ انعام کے طور پر کیا دیں گے؟ نانا نے کہا بیٹا میں جنت کا مالک ہوں، تمہیں سردار جنت بناتا ہوں، انعام کے طور پر میں تمہیں سردار جنت بناتا ہوں۔ ماں سے کہا اماں آپ مجھے کیا دیتی ہے انعام کے طور پر؟ جناب فاطمہ نے فرمایا بیٹا میرے حق کے مہر میں پوری کائنات کا پانی ہے، دو چار نہریں نہیں، دو چار دریا نہیں، جناب فاطمہ کے مہر میں پورا پانی کائنات میں جتنا ہے وہ سب مہر میں رکھا گیا۔ جناب فاطمہ نے فرمایا میں اس کا وارث بناتی ہوں۔ بابا کے پاس آئے، بابا آپ مجھے کیا دیتے ہیں؟ علی نے کہا کہ بیٹا میں ابو تراب ہوں، تجھے تراب کا مالک بناتا ہوں۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتنے میں جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ سب نے انعام دیا ہے، میں بھی کچھ دینا چاہتا ہوں، حالانکہ میری حیثیت نہیں ہے حسین کو دینے کی، مگر میں بھی کچھ دینا چاہتا ہوں۔ کہا جبرائیل بتاؤ کیا دینا چاہتے ہو؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ
ایک ستارہ نکلتا ہے جو 30,000 سال بعد نکلتا ہے، اور اس ستارے کو میں نے 30,000 بار دیکھا ہے۔ ذرا غور کریے گا، ستارہ 30,000 سال بعد نکلتا ہے اور جبرائیل نے 30,000 بار دیکھا ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ اس ساری زندگی کی عبادت میں حسین کے نام کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کی آواز آئی، میرے نبی تم سب ہم سے زیادہ عطا کرنے والے نہیں ہو، تم نے سب کو جو بھی دینا تھا وہ دے دیا، میں حسین کو اپنی مرضی دیتا ہوں، میں اپنے حسین کو رضا دیتا ہوں۔ اب جو بھی مجھ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ حسین کو راضی کرے، اگر حسین راضی ہو جائیں گے تو میں راضی ہوں۔ حسین کو اللہ نے اپنی مرضی دے دی، اب جسے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ حسین کو راضی کرے، تب جا کے اللہ راضی ہوگا۔ امام حسین کی ذات کو کون سمجھ سکتا ہے؟ عزیزوں، دوسرا واقعہ تاریخ میں لکھا کہ امام حسین کی عظمت اللہ کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ ایک صحابی نے نبی کی دعوت کی، پیغمبر نمازوں کو لے کر کے گئے ساتھ میں، صحابی کے جب گھر کے قریب پہنچے اور دروازے داخل ہوئے تو ایک مرتبہ صحابی نے قدموں کو دیکھنا شروع کیا۔ رسول نے پوچھا کہ تو میرے قدموں کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ آپ جتنے قدم میرے گھر میں چلیں گے میں اتنے غلام آزاد کروں گا۔ ایسے صحابیوں کا ہمارا لاکھوں سلام، جنہوں نے عظمت پیغمبر کو پہچانا۔ امام حسین نے دیکھا بہت خوش ہوئے، واپس پلٹ کے آئے، مادر گرامی کی خدمت میں آیا، ماں آج میرے نانا کی اتنی عظمت ہوئی، صحابی نے یہ منت مانی تھی۔ جناب فاطمہ نے دعا دی، کہنے لگے اماں میں بھی نانا کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا کرو، کیونکہ حسین کی دعوت ہے۔ ایک مرتبہ آئے پیغمبر کی خدمت میں، نانا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے جملہ کیا کہا ہے ذرا غور کریے گا۔ پیغمبر نے کہا حسین مجھے تمہاری دعوت قبول ہے، اور میں روز محشر تمام انبیاء کے بزم میں یہ فخر سے کہہ سکوں گا میں وہ نبی ہوں جو حسین کا مہمان تھا۔ خدا کی قسم، حسین کا مہمان ہونا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے، ہر ایک کے در میں نہیں ہے۔ میں وہ نبی ہوں کہ تو حسین کا مہمان تھا۔ اچھا دعوت ہو گئی، وقت آ گیا دعوت کا، پیغمبر آئے اور جیسے ہی دروازے پہ پہنچے جبرائیل پہلے سے حاضر تھے وہاں پہ۔ جبرائیل تم یہاں کیسے؟ کہا یا رسول اللہ وہ صحابی کی دعوت تھی، یہ حسین کی دعوت ہے، وہاں اس نے غلام آزاد کیا، یہاں اللہ نے کہا جا کر کے میرے نبی سے کہہ دو کہ جتنے قدم آپ حسین کے گھر میں چلیں گے ہر قدم کے بدلے میں حسین کے چاہنے والوں کے 70,000 محبوں کو، گنہگاروں کو میں ہر قدم کے بدلے میں بخشوں گا۔ خدا کی قسم جتنی رضا اور جتنی مرضی حسین کے پاس میں ہے اتنی کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک منٹ میں سوال پڑھا، اللہم صلی علی محمد امام حسین کو اتنی ساری قربانیاں دینے کی ضرورت کیا تھی کہ اللہ کو راضی کرے؟ امام کے پاس تو پہلے سے اتنی مرضی تھی۔ اب دوسری بات کہ امام حسین نے اتنی ساری قربانیاں اس لیے دی کہ درجہ بلند کرانا چاہ رہے تھے۔ ہم کہتے ہیں کیا امام حسین کا درجہ اس وقت کم تھا کہ جب ملائکہ جھولا جھولانے آتے تھے؟ امام حسین کا مرتبہ کیا اس وقت کم تھا جب جنت سے کھانا منگواتے تھے؟ امام حسین کا مرتبہ کیا اس وقت کم تھا کہ جب کپڑے منگوایا تو درزی رضوان جو ہے وہ درزی بن کر کے آیا؟ امام حسین کا مرتبہ کیا اس وقت کم تھا کہ جب کشتے رسالت پہ آئے تو نبی کو سجدہ دور دینا پڑا؟ امام حسین تو اس باعظمت معصوم کا نام ہے، امام کا نام ہے کہ جس میں اتنے فضائل سمٹے ہوئے ہیں کہ خود بھی معصوم ہے، باپ بھی معصوم ہے، ماں بھی معصومہ ہے، بھائی بھی معصوم ہے، نو بیٹے بھی معصوم ہے، نانا بھی معصوم ہے، لیکن یہ فضائل سب کے پاس نہیں ہے جو حسین کے پاس میں ہے۔
شک بے شک اس لیے کہ نانا ان کے معصوم نہیں ہے، ماں معصومہ نہیں ہے، وہ کمالات کہ جو امام حسین کے پاس میں ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اب اگر بات کی جائے کہ امام حسین نے قربانی دی جنت حاصل کرنے کے لیے، جو پہلے سے زمانہ میں جنت کا سردار ہو اسے جنت حاصل کرنے کے لیے اتنی قربانی دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ خدا کی قسم پوری کائنات میں ایسا شہنشاہ نہ ملے گا جیسے شہنشاہ حسین ابن علی۔ پوری کائنات میں تذکرہ ہو رہا ہے، کون سا ایسا مقام ہے، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں حسین کا تذکرہ نہ ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ سارے ملکوں کے بجٹ ایک طرف اور حسین کے تبرک کا بجٹ ایک طرف رکھا جائے تو پوری دنیا میں جتنا تبرک بڑھتا ہے وہ شاید اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی کے پاس اتنے مکان نہیں جتنے حسین کے پاس ہیں، دنیا میں اتنے لنگر کسی کے نام نہیں جتنے حسین کے نام کے ہیں، دنیا میں اتنی سبیلیں کسی کے نام کی نہیں ہیں جتنے حسین کے نام کی ہے۔ تو میں جملہ کہوں اگر آدم سے لے کر کے خاتم تک سب حسین کے مہمان بن جائے تو نہ حسین کو رکھنے میں پریشانی ہوگی، نہ گرانے میں پریشانی ہوگی، نہ ملانے میں پریشانی ہوگی۔ اتنے مکان، اتنے لنگر اور اتنے سبیلے حسین کے نام کی۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں سب کے عبادت خانے ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں سب کے عبادت خانے، اور سب کے ہاں جب کوئی فنکشن ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، مذہبی پروگرام جو ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ تقسیم ہوتا ہے، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، جو بھی سب کیا تقسیم ہوتا ہے، الگ الگ نام ہے، اور ہمارے یہاں تبرک کہا جاتا ہے، دوسروں کے یہاں جو بھی کہا جاتا ہے، اور سب کے یہاں تو ایک نام رکھا ہوا ہے۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ جو دوسروں کے یہاں تقسیم ہوتا ہے اس کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ ماننے والا کھائے، آنے والا کھائے، شریک ہونے والا کھائے، فیس دینے والا کھائے، چندہ دینے والا کھائے۔ مگر حسین کا تبرک وہ ہے کہ جو سب کے لیے ماننے والا ہو تو بھی کھائے، نہ ماننے والا ہو تو بھی کھائے، آنے والا ہو تو بھی کھائے، نہ آنے والا ہو تو بھی کھائے۔ کائنات میں دو ہی لنگر ایسے ہیں، یا خدا کا ہے یا حسین کا ہے، اس میں کسی مذہب کی شرط نہیں ہے، ماننے والے کی شرط نہیں ہے۔ سلام پڑھیے محمد حسین کا وہ لنگر ہے کہ جس کے لیے کوئی قید نہیں، کوئی شرط نہیں ہے، اور اللہ کا لنگر وہ ہے کہ جس کے لیے بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ سلوات پڑھیے صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک عیسائی مورخ نے لکھا کہ جب امام حسین کربلا میں اپنے چشمائے بچے کو لے کر کے آئے، شہادت میں پڑھوں گا لیکن فی الحال دوسرا نتیجہ دینا ہے، چشمائے یزدر کو لے کر کے آئے، ادھر سے شعبہ کیے چلا، 3 بھاگ کا کیے چلا، جناب یزدر کا گلا چھدا، خون نکلا، چند قطرے خون نکلے، امام حسین نے زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین نے کہا کہ اگر ایک قطرہ بھی زمین کی طرف آیا تو قیامت تک دانا نہیں ہوگا۔ آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان سے آواز آئی اگر اس پورے نمک کا ایک قطرہ بھی آسمان کی طرف آیا تو قیامت تک پانی نہیں برسے گا۔ اب وہ عیسائی مولوی کہتا ہے کہ حسین کے مٹھی میں، امام حسین نے اس کو ہاتھوں میں لیا ہوا، چہرے پہ بعد میں ملا، عیسائی مولوی کہتا ہے کہ حسین کی مٹھی میں کائنات کا دانا بھی بند ہے، پانی بھی بند ہے۔ واہ 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 دانا بھی بند ہے، پانی بھی بند ہے، واہ واہ حسین زمین کی طرف پھینک گئے، قیامت واہ
واہ واہ علی پیے وہ کہے حسین تمہارا سردار واہ واہ سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا علی یا علی یا علی یا علی جو بھی دانا کھائے وہ کہے واہ حسین تمہارا سردار سبحان جو بھی پانی پیے وہ کہے حسین تمہارا صدقہ اور بے اگر شک کوئی حسینی ہونے کا دم نہ بھرے تو یقیناً وہ احسان فراموش ہوگا بے شک اس لیے کہ آج اگر کوئی کھا رہا ہے تو حسین کی صدقے صدقے پہ، بے شک بے شک کوئی پی رہا ہے تو حسین کے صدقے پہ۔ بے شک سبحان اللہ کائنات کا ایسا شہنشاہ جس نے کسی کو دانے اور پانی سے محروم نہ ہونے دیا، خود پیاسا رہا مگر کسی کو پانی سے محروم نہیں کیا۔ اور اگر کوئی جاننا چاہتا کہ حسین کی عظمت کیا ہے، احادیث بھری پڑی ہوئی ہے، لیکن خواجہ صاحب کی معرفت کو ہمارا سلام، انہوں نے کہا شاہ حسین بادشاہ حسین دین اس حسین کی پناہ حسین۔ حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے، حسین دین بھی ہے، دین کے پناہ بھی ہے۔ عزیزو، خواجہ صاحب نے کہا حسین کل دین کا نام ہے۔ خواجہ صاحب نے حسین کو کل دین کہا اور رسول نے علی کو کہا کل ایمان۔ نہ باپ کا جواب ہے نہ بیٹے کا جواب ہے، باپ کل ایمان ہے، بیٹا کل دین ہے۔ جو باپ سے پھر جائے وہ بے ایمان ہو جائے گا، واہ واہ بیٹے سے پھر جائے وہ بے دین ہو جائے گا۔ واہ واہ محمد علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد آج کی رات شب شہیدہ کہلاتی ہے۔ کیونکہ شب عاشور ہے تو میں تھوڑا وہ منظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو شب عاشور کا منظر تھا۔ کیا منظر تھا شب عاشور کا؟ آج کی رات وہ ہے جس میں بھائی کے پاس بہن ہے، بیٹی کے پاس باپ۔ کل کا دن آئے گا، آپ دیکھیں کربلا میں ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس کھانا بھی ہے پانی بھی ہے۔ حد یہ ہے کہ تاریخوں نے لکھا ہے کہ گھوڑے کے سموں پہ بھی پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے اور ایک طرف 72 ہیں جو بھوکے پیاسے بچے ہوئے۔ آپ نے کہیں سنا کہ 72 نفر کو بھی کہیں فوج کہا جاتا ہو؟ ادھر ہزاروں اور ادھر کل 72۔ اور ہم نے بھی دیکھا ہے، سنا ہے، آپ نے بھی دیکھا اور سنا ہوگا کہ جب کسی کی فوج میں بھرتی ہوتی ہے اس کا سینہ ناپا جاتا ہے، قد دیکھا جاتا ہے، عمر دیکھی جاتی ہے۔ کربلا میں جو 72 ہے نہ ان کا سینہ ناپا گیا، نہ عمر دیکھی گئی، نہ قد دیکھا گیا۔ 100 سال کا مجاہد بھی ہے، 34 سال کا جوان بھی ہے، 18 سال کا نوجوان بھی ہے، 13 سال کے قاصد بھی ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس فوج میں 6 مہینے کا بچہ بھی ہے۔ پوری تاریخ کائنات میں اگر آپ غور کریں گے تو کوئی بھی ایسا نہ ملے گا جو موت سے نہ ڈرا ہو۔ بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے جمیل و کمیل بھی جو ہے موت سے ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی سوچ کے موت حسین کے خیمے میں آ گئی، اصحاب کے پاس میں آ گئی، حسین کے جانثاروں کے پاس آ گئی کہ یہاں بھی لوگ موت سے ڈر جائیں گے۔ مگر عزیزوں ہوا یہ کہ بوڑھوں نے حجاب بنا لیا، جوانوں نے دوست بنا لیا اور بچوں نے کھلونا بنا لیا۔ موت اتنی شرمندہ ہوئی کہ ایک مرتبہ کہہ کے گئی جہاں حسین کا نام ہوگا، جہاں حسین ہوں گے وہاں میں نہیں آ سکتا۔ اور یہ بھی عجیب و غریب واقعہ ہے ارباب عزت کہ عین حالت جنگ میں کسی سردار نے، کسی شہنشاہ نے
اپنے فوجیوں سے کہہ دیا ہو کہ ہمیں چھوڑ کے جا سکتے ہیں. آج تک کسی نے نہیں کہا ہو. یہ حسین تھے کہ جنہوں نے کہہ دیا کہ تم مجھے چھوڑ کے جا سکتے ہو. لیکن کوئی جانے کو تیار نہیں ہے. شب عاشور آ گئی. امام حسین نے ایک مرتبہ عباس کو بلایا. عباس تم میرے لشکر کے لشکردار ہو. یا عباس ذرا میرے لشکر والوں کو شمار کرو کتنے سپاہی ہیں. مولا عباس نے ایک مرتبہ گننا شروع کیا. 1 2 3 4. جناب ابوالفضل عباس گر کر کے آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں آقا 71 سپاہی. امام حسین نے کہا بھیا عباس ایک بار اور شمار کرو. پھر جناب عباس نے شمار کیا. کہا آقا 71 سپاہی ہیں. لیکن جب حسین نے کہا بھیا عباس ایک بار اور شمار کرو, جناب عباس سمجھ گئے کہیں کچھ غلطی ہو رہی ہے. ارباب عذاب جناب عباس ایک مرتبہ جب شمار کرنے ہی جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا. ایک بی بی نے ایک چھوٹے سے بچے کو آغوش میں لیا ہوا تھا. کہا عباس تم نے اس کو اپنے سپاہیوں میں تو شمار ہی نہیں کیا. عباس اس کا شمار کر لو 72 سپاہی ہوتے ہیں. اور عباس کو آقا حسین نے کہا عباس میرے سپاہیوں کو اکٹھا کرو, میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہ شب عاشور ہے. آقا حسین نے سارے سپاہیوں کو جمع کرنے کا حکم دے دیا. خیمے میں سارے سپاہی جمع ہو گئے. مطلب جب سارے سپاہی جمع ہو گئے تو امام حسین نے کہا میرے جانثاروں کل کا دن جو ہوگا وہ سب شہید ہو جائے گا. کوئی نہیں ہوگا کہ جو کوئی بچ جائے. اور یہ جو لشکر آیا ہے وہ مجھے مارنے کے لیے آیا, مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے. لہذا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. حکم نہیں دیا امام نے. اگر امام حکم دے دیتے تو جانا بازی ہو جاتا. امام نے کہا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم چلے جاؤ. کوئی نہیں ہلا. امام حسین نے کہا اگر تمہیں ایسا لگتا ہے چلے جاؤ گے تو شہادت کے ثواب سے محروم ہو جاؤ گے. میں حسین تمہیں شہادت کا ثواب دلانے کا ذمہ لیتا ہوں. پھر بھی کوئی نہیں اٹھا. ارباب ادا امام حسین نے فرمایا, دوسری بات کہی امام نے, اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم چلے جاؤ گے تو لوگ تمہیں تانا ماریں گے کہ حسین کو تنہا چھوڑ کے چلے آئے. نبی کی نوازی آئی ہوئی ہیں, انہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤ, نانا کے روضے میں بٹھا دینا, اور اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا ان کا پردہ بچانے کے لیے ہم چلے جائیں. پھر بھی کوئی نہیں اٹھا. حسین نے کہا بیٹا اکبر چراغ اٹھا دے. شاید کسی کو اجالے میں جاتے ہوئے شرم آ رہی ہو, اندھیرا ہو جائے تو شاید کوئی بھی یہاں سے اٹھ کے جا سکتا ہے. چراغ بجھا دیا گیا. اور باب ادا جب تھوڑی دیر کے بعد آوازیں کچھ محسوس ہو رہی تھی اور جب چراغ جلایا گیا تو منظر عجیب و غریب ہے. جو جوان تھے انہوں نے اپنی نیاموں کو توڑ دیا تھا, تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے تھے. جو بوڑھے تھے انہوں نے اپنے سر کی پگڑیاں اتار کے کمر میں باندھ لی تھی, اور جو بچے تھے وہ ایڑیوں کے بل کھڑے ہوئے تھے. آقا حسین ہم آپ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں. حسین نے پڑھ کے سینے سے لگایا, ہمیں جیسے اصحاب ملے ویسے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو. دھیرے دھیرے میں اپنی منزل کے قریب ہو رہا ہوں. امام حسین نے جب یہ جملے کہہ دیے تو ایک مرتبہ مسلم ابن اوسجہ کھڑے ہوئے, بڑے بزرگ سے اصحابی ہیں, کھڑے ہوئے کہنے کہ مولا آپ کو یہ حق بنتا ہے کہ آپ یہ کہیے کہ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ. میں نے آپ کے نانا کا بھی زمانہ دیکھا, آپ کے بابا کا بھی دور دیکھا ہے. آقا آپ اس مرتبے کے ہیں کہ آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. آپ ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ تم ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ, لیکن آقا ہم آپ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں. آپ اگر ٹھوکر مار کے بھی ہمیں بھگائیں گے تو ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں. برہر حمدانی کھڑے ہوئے. برہر حمدانی نے کہا آقا
اگر آپ اپنے اچھا در ہمیں بتا دیجئے، ہم وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے، لیکن ہمیں آپ سے اچھا در نہیں دکھائی دیتا ہے، مولا ہم آپ کو چھوڑ کے جائیں تو کیسے جائیں؟ جناب حبیب کھڑے ہوئے، جناب حبیب نے بالکل دوستانہ انداز میں گفتگو کی ہے۔ جناب حبیب نے کھڑے ہو کر کے کہا حسین میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ حبیب کیسا سوال ہے؟ کہا حسین کل اگر ماں فاطمہ نے پوچھ لیا، حبیب میرا حسین نرغے یادہ میں گھرا ہوا تھا اور حبیب تو چھوڑ کے چلا آیا، آقا حسین جواب آپ بتا دیجئے، میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اور باب ایسا حسین خاموش ہے، کہے تو کیا کہے؟ جناب ابو الفضل عباس نے تمام بنی ہاشم کی طرف سے ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، حالانکہ حسین کے سامنے گفتگو نہیں کرتے تھے، بہت خاموش رہتے تھے، لیکن ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ہے اور پورا بدن لرز رہا ہے، ایک مرتبہ آواز دی یا رسول اللہ، اے میرے سید و سردار، اور ایک مرتبہ ایڑیوں کی طرف گھوم کر کے نجم پر رک کر کے کہتے ہیں بابا میرا آقا مجھے چاہیے، بابا مجھے بتائیے میں آقا کو کیا جواب دوں؟ رونے کی رات ہے، خوشحالی کی رات ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر رونا نہ آئے تو سر کو جھکا لو اور یاد کرو کہ حسین کے اوپر معصوم تو یہ فرماتے ہیں اگر کوئی حسین کے مصائب کا تصور بھی کر لے تو اس کا جینا محال ہو جائے گا، ایسے مصائب حسین کے اوپر پڑے ہیں۔ حسین نے اپنے اصحاب سے کہا میرے صحابیوں ایک کام کرو، اپنے اپنے خیموں کو اکھاڑ کر کے نبی زادیوں کے خیموں کے چاروں طرف اپنے خیمے لگا، رات کے سناٹے میں اگر یزیدی حملہ کرے تو حرم رسول پہ کوئی آنچ نہ ہے۔ ارباب اعضاء سارے اصحاب نے یہ طے کر لیا، لیکن حسین ابھی خیمے سے باہر نکلے ہی تھے، اس کے خیمہ پہ زینب کھڑی ہوئی تھی، اور ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا حسین جتنی بھی تمہاری گفتگو ہوئی ہے میں نے سنا ہے، میں نے بال کھول کے دعا کی ہے، لیکن یہ بھیا حسین یقین تو ہے کوئی چھوڑ کے جانے والا تو نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ حبیب نے سنا زہیر دوڑ کر کے آؤ، اے بلے جلدی آؤ، زینب کو باپ یقین نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سب جمع ہو گئے، سب نے تلواریں نکالی، بی بی یہ تلوار اپنے ہاتھوں میں لیجیے، ہماری گردنوں کو جدا کر دیجیے۔ ہم حسین کو چھوڑ کے جانے والے نہیں۔ ارباب اصحاب رات کی تاریکی میں عبادت کی آوازیں، قرآن کی تلاوت کی آوازیں گونج رہی ہے۔ سید سجاد جو غش کے عالم میں پڑے ہیں، ایک مرتبہ آنکھ کھلی، کچھ آوازیں محسوس کی جو بیویوں کے خیموں کے قریب سے آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ فضا کو بلایا، اما فضا ذرا بابا سے کہو بیٹا یاد کر رہا ہے۔ حسین آئے، ایک مرتبہ بیٹا سے پوچھا بیٹا خیریت تو ہے؟ کہا بابا میں کچھ آوازیں سن رہا ہوں جو بیویوں کے خیموں کے چاروں طرف سے آوازیں آ رہی ہے۔ کہاں بیٹا یہ میرے اصحاب کے آوازیں ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ سید سجاد کی مظلومی، آئے سید سجاد کی مظلومی۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا بابا یہ ہمارے اصحاب صحیح، ہمارے چاہنے والے صحیح، مگر بیویوں کی آوازیں ان کے کانوں میں جا رہی ہوگی۔ ایک مرتبہ حسین پہ کیسے کھڑے ہو گئے، حسین پہ کیسے کھڑے ہو گئے، آواز دی سجاد آج کی رات ایسے ہی جانے دو، کل کا دن جب آئے گا تم جان جا زینب کا پردہ کرے گا۔ اجر کو مل اللہ، ارباب اعضاء خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، سوائے غم حسین کے، سوائے غم اہل بیت کے۔ ارباب اعضاء صبح عاشور نمودار ہو رہی، حسین ایک ایک
ایک خیمے میں جا کر کے دیکھ رہے تھے. زینب کے خیمے میں آئے, دیکھا زینب اور محمد کو بٹھائے ہوئے سمجھا رہی ہے, بیٹا پہلے کل تم اپنی جانیں قربان کرنا. لیلا کے خیمے کے قریب آئے, کیا دیکھا ماں؟ شمع جلائے ہوئے علی اکبر کے چہرے کے قریب کیے ہوئے ہے. بیٹا آج یہ چہرہ مجھے جی بھر کے دیکھ لینے دو, یہی چہرہ کل خون خون میں غلطہ ہو جائے گا. اور باب اعلیٰ حسین ایک ایک خیمے کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں ایک آواز آئی, ہائے میری قسمت, ہائے میری قسمت. ارے حسین گھبرا گئے, یہ کون بیوی ہے جو اپنے قسمت کو رو رہی ہے؟ ایک مرتبہ حسین اس خیمے کے قریب بڑھے, دیکھا رباب جھولا پکڑے ہوئے آواز دے رہی, ہائے میری قسمت. حسین ایک مرتبہ خیمے کے اندر آئے, رباب یہ اپنی قسمت کو کیوں رو رہی ہے؟ رباب کہتی آقا سب کے بچے بڑے ہیں, کل وہ اپنے اپنے بچوں کو مائیں آپ کے اوپر قربان کریں گی, میرا بچہ اتنا چھوٹا ہے, آرے میں اس شہادت کے ثواب سے محروم رہ جاؤں گی, میرا بچہ میدان میں کیسے جائے گا؟ حسین نے کہا رباب اگر میں اصغر کو اکبر سے بڑھا نہ دوں تو میرا نام حسین نہیں. آج جو ماتم ہے وہ رباب کے 6 مہینے کے بچے کا ماتم ہے. ایسی ماں ہے رباب جس کے 2 بچے تھے, ایک کربلا میں سو گیا, ایک زندان شام میں سو گیا. صبح عاشور آئی, ایک صحابی اپنی جان قربان کر رہا ہے. ایک موقع ایسا آیا کہ حسین نے آواز بلند کی, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا. حسین نے جب اس صدائے استغاثہ کو بلند کیا ہے تو ایک مرتبہ خیمے سے رونے کی آواز آئی. حسین پلٹ کر کے آئے, زینب میری زندگی میں رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا بھیا آپ کے صدائے استغاثہ کو سن کر کے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. امام نے کہا زینب لاؤ اصغر کو میرے حوالے کرو, میں جاتا ہوں پانی کا سوال کروں گا. ارباب اعضاء جناب رباب علی اصغر کو لے کر کے آئی, آقا حسین کے ہاتھوں میں دیا. بچے سے ہی حسین لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ رباب کہتی آقا مجھے اصغر کو چند لمحوں کے لیے واپس دے دیجیے. کہا رباب کا بھیجنے کا ارادہ نہیں ہے؟ کہا نہیں آقا میں بھیجوں گی, ذرا چند لمحوں کے لیے مجھے اجازت دیجیے. رباب اصغر کو خیمے کے اندر لے کے گئی. چند لمحوں کے بعد جب لے کے آئی تو اصغر کا پورا نقشہ بدلا ہوا تھا. نئے کپڑے پہنائے تھے, بالوں میں کنگھی کی تھی, کمر میں پٹا باندھا ہوا تھا. اور ایک مرتبہ اصغر کو حسین کے ہاتھوں میں دے کر کے رباب کہتی اصغر میری کچھ وصیت ہے. سنیں گی وصیت؟ صاحب اولاد ہے, ماں وصیت کر رہی اپنے بچے سے, اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر کے سنیے گا. ارباب اعضاء ایک مرتبہ رباب کہتی ہے اے بیٹا اصغر میں نے تمہارے کپڑے بھی بدلا دیے ہیں, بالوں میں کنگھی بھی کی ہے. اگر تم جب دادی فاطمہ کے پاس پہنچو اور اگر دادی فاطمہ سوال کر لے تمہیں حوض کوثر سے سیراب کرنا چاہے کہ اے بیٹا پانی نہ پینا, کہنا دادی سکینہ پیاسی ہے, اے دادی میرا بابا پانی نہ پینا. جزاکم ربکم خیر الجزاء. ارباب اعضاء دوسری وصیت, بیٹا اصغر تمہیں تیر لگے تو مسکرا دینا, اس لیے کہ رباب سیدزادی نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کہہ دے ارے رباب سیدزادی نہیں تھی اس لیے اصغر مسکرایا نہیں. اور اس کے بعد تیسری وصیت کی, اے بیٹا اصغر دیکھو ابھی تک میرے آقا پہ کوئی آنچ نہیں آئی ہے, اگر تمہارے رہتے ہوئے میرے آقا کو آنچ آ گئی میں دودھ نہ بخشوں گی. علی اصغر نے تینوں وصیتوں کو سنا. حسین لے کے آئے مقتل میں. علی اصغر کو لے کر کے آئے فوجی اشکیا کے سامنے. فوجی اشکیا یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید حسین قرآن لے کے آ رہے. ایک مرتبہ امام حسین نے فوجی اشکیا کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا, فوجی اشکیا
دو. جب کسی کو جواب نہ آیا تو حسین نے کہا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ حسین خود پانی پینا چاہتے ہیں؟ لو میں اس بچے کو جلتی ہوئی زمین پہ لے جا دیتا ہوں. اور باب رضا ارے کربلا کی جلتی ہوئی زمین جس پہ اگر دانا ڈالا جائے تو بھول جائے گا. حسین نے جلتی ہوئی زمین پہ اثر کو لے جایا مگر ادھر سے کوئی جواب نہ آیا. ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا. اصغر بیٹا شاید انہیں تمہاری پیاس کا یقین نہیں ہو رہا ہے, ذرا انہیں احساس تو دلاؤ. علی اصغر نے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھرانا شروع کیا. فوج انبیاء میں قرآن پڑھتا اشکیا میں بحران برپا ہو گیا. ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے لا الہ الا اللہ اقطع کلام الحسین. اور مولا حسین کے کلام کو قطع کرتے پہلی مرتبہ اس نے تیر کو چلے کمان میں جوڑا مگر تیر نہیں چل رہا ہے. دوسری مرتبہ جوڑا تیر نہیں چل رہا ہے. ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے مولا تو تو بڑا اچھا نشانے باز تھا, پھر تیرا تیر چھوٹ کیوں جا رہا ہے؟ کہا ذرا میرے قریب آ, جو منظر میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ پا رہا ہے. کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا ذرا سامنے پردے کی طرف سے. اب تو اس نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا ہے, بار بار گرتا ہے. ایک بچی ہے جو سر پہ قرآن رکھے ہوئے آواز دیتی ہے اے ورملا میرا بھائی. بس عزیزانو دو جملے اور مسائل و مجلس تمام ہو جائے گی. جناب رباب کو فرصت دے دیجیے گا. ارباب اعضا ایک مرتبہ حرملہ نے چلے کمان میں تیر کو جوڑا. 3 بال کا تیر جو اونٹ کو نہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا وہ اس ننھے سے گلے کے لیے استعمال ہوا. ایک مرتبہ ادھر سے سنسناتا ہوا تیر چلا, ادھر سے رباب نے آواز دی بیٹا اصغر تیر بلندی پر ہے. بچہ باپ کی آغوش میں اچھلا, تیر گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں بے ہوش ہو گیا. عجب نہیں, علی اصغر نے مسکرا کے کہا اماں تیر بڑا تھا میرا اے اماں میں بابا کو بچانا تھا, اے اماں میرا دودھ, اے اماں.